پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس اور رسپیکٹڈ اساتذہ کرام، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں تعلیم اور دانش کے ایک چمنستان میں موجود ہوں، اہل علم میں موجود ہوں، اور یہ بہت خوبصورت معاملہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس یونیورسٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ذمہ داران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ سوال کو دباتا ہے. اسلامسٹ سوال کو کرنے نہیں دیتے، دباتے ہیں. تو یہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے نشست ترتیب دیتے ہیں، طلباء کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اسکالرز کو لاتے ہیں تاکہ سوال کیا جا سکے. یہ بہت اہم بات ہے. پیغام ٹی وی دراصل یہ بھی آج کا جو موضوع ہے، موجودہ دور میں اسلام کیسے قابل عمل ہے، پیغام ٹی وی بھی اس کا ایک جواب ہے. جب جب کوئی نئے وسائل آئیں گے، ماڈرنزم آئے گا، نئی ضروریات انسانوں کی پیدا ہوں گی، اسلام میں اس کا جواب موجود ہوگا. میڈیا مؤثر ترین اگر ہے تو اسلامی میڈیا کھڑا آج بتا رہا ہے کہ یہ اس دور میں میڈیا کی ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہے. پیغام ٹی وی کا جب آغاز ہوا تو یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جو کسی تھیسس کا عنوان اور ٹاپک بنے گی تو لوگ دیکھیں گے. لیکن یہ ہوا یہ کہ ان علماء کرام پر جن پر لوگ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جدید دور کے ساتھ چل نہیں سکتے، ماڈرنزم ان کو سمجھ نہیں آتا، دین نئے دور میں چل نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، آپ کم از کم ڈیجیٹل میڈیا پر اس پیغام ٹی وی کی ریچ دیکھیں، اس کے ویوز دیکھیں، تو یہ کسی بھی میڈیا سے کم نہیں ہے. اور یہ پیغام ٹی وی میں آپ کو بتاؤں کہ واحد پاکستان کا دینی چینل ہے، دینی اور تعلیمی چینل ہے، اور یہ چینل ہے جس نے دنیا کے اسکالرز کو پاکستان میں متعارف کرایا اور پاکستانی اسکالرز کو دنیا سے متعارف کروایا. پیغام پاکستان کا آغاز کیا گیا کیونکہ پاکستانی قوم میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، اس کے اسٹوڈنٹس میں ٹیلنٹ ہے، اس کے اساتذہ میں ٹیلنٹ ہے. یہ ملٹیپل اور کثیر الجہت قسم کی صلاحیتیں رکھنے والی قوم ہے. اللہ کے فضل سے آغاز ہوا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ ہم اس پیغام پاکستان کے ذریعے سے پاکستان کا روشن چہرہ، منور چہرہ اور پاکستان کے صلاحیتوں والے نوجوان، پاکستان کے ہنرمند افراد ان کو سامنے لائیں گے. یقین کیجئے کہ ہمارے پچھلے جتنے پروگرام ہیں ان کو آپ دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کر پاکستانیوں کی صلاحیت سامنے آتی رہی، ہم اس پر بات کرتے رہے. پاکستان کا روشن چہرہ، مثبت چہرہ، اور اسلام کے حوالے سے اسلام کے تناظر میں جدید دنیا کے، ماڈرن دنیا کے اٹھتے ہوئے مسائل، ایشوز، ان کا جواب یہ پیغام ٹی وی کے اس پروگرام کا خاصہ تھا، یا اس کے کہہ لیجئے کہ بنیادی کمپوننٹ تھے. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے انتخاب ہوا، ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہوئی، پھر طویل عرصے سے اللہ کا فضل ہے ہر طرح کے موضوعات پر، ٹاپکس پر ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. مفسر قرآن بھی ہیں، تعلیمی تجربہ بھی ہے، اور خاص طور پر یہ جو معاشی خبروں پر تجزیہ اور تبصرہ وہ دیا گیا، وہ ایک بے پناہ روشنی تھی. اس کے بے شمار رزلٹس ہیں، بے شمار اس کی کامیابی کی کہانیاں ہیں. ہر موضوع پر جب بات کی جاتی ہے تو اس میں سے کئی چیزیں پھر ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ کہاں کہاں اس بات کا اثر ہوا ہے. ایک بات ہم نے کی تو وہ پورے انڈیا کے علماء کرام وہ رابطے کرنے شروع ہو گئے. ایک بات ہم نے کی تو وہ سپورٹس کا کوئی مسئلہ تھا، وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا شروع ہو گئے جی کہ ہمارا موقف بھی لیا جائے. تو الحمدللہ میڈیا پہ مؤثر آواز ہے ڈاکٹر صاحب کی. میں دعوت خطاب دیتا ہوں، دعوت سخن دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ کر لیجئے. یہی وہ فطرت ہے اللہ کی جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہی سیدھا دین ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو اندھا گونگا یا صلاحیتوں کے بغیر پیدا نہیں کیا. اس کو اللہ نے وہ ساری فیکلٹیز، وہ ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں جس کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل کرتا ہے، اور پھر ان معلومات کی اسیسمنٹ کے لیے، ان معلومات کے انالیسس کے لیے اللہ کریم نے اس کو عقل اور شعور عطا فرمائی ہے. اس شعور کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی معلومات کا انالیسس ہوتا ہے، اور پھر انسان فیصلہ کرتا ہے صحیح اور غلط کا. یہ شعور اللہ نے حیوانات کو نہیں دیا، جبکہ ان کو حواس دیے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں دیا، وہ انالیسس کرنے کی مشین، وہ انالیسس کرنے کی فیکٹری عطا نہیں فرمائی. یہی فرق ہے حیوانات کے اندر اور انسان کے اندر. انسان جب اس شعور کے تحت فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو انسانی دنیا میں بھی اہمیت ہے، اور اللہ کے ہاں اس فیصلے کی بڑی اہمیت ہے. جب اللہ کے ہاں کوئی شخص، انسان فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کر کے اپنے شعوری طور پر کسی ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے انتخاب کیے ہوئے فیصلے کی قدر کرتا ہے، چاہے وہ غلط فیصلہ ہو. اللہ فرماتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جدھر یہ جانا چاہتا ہے ہم اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے آخرت میں جا کے جہنم میں جلنا ہے، اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ جو اخروی زندگی، جو اصل زندگی ہے، اس میں مجھے جتنا مرضی خسارہ ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کسی نے یہ فیصلہ کر لیا ہو تو اللہ کو بھی اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے جہنم میں جانا آسان کر دیتا ہے اور جنت میں جانا ناممکن بنا دیتا ہے. لیکن جس شخص کو اس شعور کے استعمال کے بعد یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے جس راستے کا انتخاب کرنا ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ راستہ ہے جو اللہ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے عطا فرمایا ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے تاکہ اس کو جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے اور جہنم میں جانا ناممکن ہو جائے. اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اور اس عقل و شعور کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس عقل و شعور کو استعمال کر کے اس نے کس راستے کا انتخاب کرنا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر توجہ کریں تو میں ایک سوال، ایک مفروضہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر انسان کو یہ شعور نہ دیا گیا ہوتا اور انسان کو یہ انتخاب کی آزادی نہ ہوتی تو انسان کیا کر رہا ہوتا؟
اگر انسان کو یہ اختیار نہ دیا جاتا تو انسان کیا کر رہا ہوتا؟ یقیناً انسان وہی کچھ کر رہا ہوتا جو باقی کائنات کر رہی ہے. اور باقی ساری کائنات کیا کر رہی ہے؟ وہ باقی ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے. اور انسان کو یہ عقل و شعور دینے کے بعد حکم کیا فرمایا؟ حکم یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں تم سب اپنے رب کی بندگی کرو. گویا وہی راستہ جس راستے پر ساری کائنات چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، تم نے دیکھا نہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. والطیر صافات، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور صرف تسبیح نہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز کو علم ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے. ساری کائنات نماز پڑھتی ہے، اس کی نماز کا شعور ہمیں نہیں ہے. اس کی نماز کی کیفیت کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی تسبیح کیا ہے. پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، جمادات بھی تسبیح کرتے ہیں، حیوانات بھی تسبیح کرتے ہیں، نباتات بھی تسبیح کرتے ہیں. ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. اب ساری کائنات ایک کام کر رہی ہے. اور انسان کو شعور دینے کے بعد کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اب اس شعور کے راستے کو، اس شعور کی تفہیم اگر ہمیں حاصل ہو جائے، اس شعور کو، اس راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں. راستہ کیا ہے؟ اب ایک راستہ گویا انسان کے لیے ایڈ کیا گیا. باقی ساری کائنات کے لیے کتنے راستے ہیں؟ ایک راستہ ہے کہ وہ اللہ کے انحراف کی طرف جا نہیں سکتے. باقی ساری کائنات کے پاس اختیار نہیں ہے. انسانوں کے پاس اور جنوں کے پاس اختیار ہے. وہ جو اختیار ہے، اب فرض کر لیجئے، میں نے کہا تھا اس مفروضے کو سمجھ کے، ایک راستہ ہے اللہ کی بندگی کا. اب اللہ کی بندگی کا راستہ ساری کائنات اختیار کر رہی ہے. اب انسان کے لیے دو راستے دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اگر یہ شاکر بنے گا تو اسی بندگی کے راستے پہ جائے گا جس پر ساری کائنات جا رہی. اور اگر یہ ناشکرا بنے گا، کفر کرنے والا بنے گا، تو پھر یہ دوسرے راستے پہ جائے گا. وہدیناہ النجدین، دو راستے بنائے ہیں. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے تو شکر کرنے والا مومن بن جائے، جو چاہے تو کفر کرنے والا بن جائے. اب یہ دو راستے ہیں. تو جس راستے پہ پوری کائنات ہے وہ راستہ عبادت، بندگی کا، شکر کا، ایمان کا راستہ ہے. اگر اس کو اختیار نہ دیا جاتا تو یہ بھی اسی راستے پر ہوتا. تو اس کو جو ایڈ کیا گیا ہے دوسرا راستہ، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ انحراف کا راستہ ہے، وہ کفر کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر اپنے شعور کو استعمال کر کے وہ راستہ چھوڑ دے جس راستے پر اللہ نے ساری کائنات کو رکھا ہے، اگر یہ اس راستے کو چھوڑ دے، اپنا اختیار استعمال کرے، اپنی مرضی استعمال کرے، اپنے شعور کی طاقت کو استعمال کر کے اس دوسرے راستے پر چلے گا، تو یہ دوسرا راستہ انحراف کا راستہ ہے. اس راستے کے آخر پہ ایک گڑھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اس راستے کے آخر پہ ایک باغ ہے، اس کا نام جنت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، باقی ساری دنیا کے پاس ایک راستہ ہے، انسان کے پاس دو راستے ہیں. اور دو راستے کون سے؟ ایک وہی راستہ ہے جو ساری کائنات کے پاس. اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں وہی راستہ اختیار کرو. اگر وہی راستہ اختیار کرنا تھا تو پھر ہمیں یہ والا راستہ دیا کیوں ہے؟ اس راستے پہ جانے سے تو آگے گڑھا ہے، اور اس گڑھے میں وہ تو جہنم ہے. تو اگر ہم اس راستے میں جائیں گے تو اس گڑھے میں گریں گے. تو یہ راستہ تو جانے والا ہے ہی نہیں، اس راستے کی تو کوئی حیثیت نہیں. اس راستے پہ جو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا. تو راستہ تو اصل میں ایک ہی ہے، اور یہ وہی راستہ جس پہ ساری کائنات تھی. تو ہمیں دو راستے دیے کیوں ہیں؟ ہمیں دو راستے اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ امتحان کیا جائے. باقی ساری کائنات کا امتحان نہیں ہے.
ہمارے پاس دوسرے راستے کا اختیار دے کے امتحان کیا ہے، اور امتحان صرف اس بات کا ہے کہ بھلا یہ اسی راستے پر رہتا ہے جو بندگی کا راستہ ہے، یا اپنی مرضی استعمال کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، صرف اس بات کا امتحان۔ لہذا اللہ کریم نے کہیں تو یہ فرمایا کہ یہ عبادت ہے اللہ کی اور یہ عبادت ہے شیطان کی، کہیں فرمایا یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کہیں فرمایا یہ عبادت ہے اللہ کی، یہ عبادت ہے اپنے نفس کی، انسان اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے تو اس راستے پہ چل پڑتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی میں رکاوٹ ہے اس کو، اس کا نام آپ شرک رکھیں، کہیں یہ اپنے بڑوں کو شامل کر کے شرک کرتا ہے، کبھی یہ حاکموں کو شامل کر کے شرک کرتا ہے، کبھی یہ زندوں کو شامل کر کے شرک کرتا ہے، کبھی یہ مردوں کو شامل کر کے شرک کرتا ہے، کبھی کسی کو شامل کر کے شرک کرتا ہے، کبھی کسی کو شامل، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے نفس کی بندگی کر کے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور راستہ یہ والا اختیار کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے وہ سارے دلائل جتنے دنیا میں جو اس کی فیکلٹیز ہیں، جو اس کی معلومات کے ذرائع ہیں، جن معلومات کو یہ انالائز کر سکتا ہے اپنے عقل اور شعور کے ذریعے سے، وہ سارے ذرائع استعمال کرنے کی اس کو صرف اجازت نہیں دی گئی، حکم دیا گیا ہے، اس کو حکم ہے، اور فرمایا عقل والے تو ہوتے ہی وہ ہیں۔ اللہ اکبر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنی جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، وہی تو اللہ کے بندے، وہی تو عقل والے۔ عقل والا وہ نہیں ہوتا جس کو دماغ، برین ایک آرگن کے طور پر دیا ہوا ہو، عقل والا وہ ہوتا ہے جو اس برین کو استعمال کرتا ہے، اس کو شعوری طور پر استعمال کرتا ہے، وہ عقل والا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو استعمال کرو۔ استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے نشانیاں دی ہیں، نشانیاں، میری بات پر غور کیجئے گا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نشانیاں۔ نشانیوں کو عربی میں آیات کہتے ہیں۔ آیت ایک نشانی، آیات نشانیاں۔ یہ نشانیاں کہاں ہیں؟ یہ نشانیاں کچھ تو وہ ہیں جو قرآن میں ہے، جس کا ذکر ابھی یوسف سراج صاحب کر رہے تھے اور ہمارے محترم پروفیسر ڈاکٹر نصیر صاحب کر رہے تھے، کہ ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں، قرآن کی نشانیاں، آیات قرآن کی نشانیوں، قرآن کے جملے ہیں نا، فقرے ہیں، لیکن ان کو جملہ یا فقرہ نہیں کہا، حالانکہ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو نہ جملہ کہا ہے نہ فقرہ کہا ہے، اس کو آیت کہا ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے، پورا قرآن نشانیاں ہیں۔ لہذا ایک طرف یہ نشانیاں ہیں، قرآن کے اندر جو پڑھتا جائے گا اس کو نشانیاں نظر آتی جائیں گی۔ وہ کسی نے بتایا کہ ایک غواص جو ہے، ڈائیور، جو سمندر کے اندر ڈائیونگ کرتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا قرآن پڑھ کے۔ کیا اس کو ملا، کیا نشانی ملی؟ اس نے صرف یہ دیکھا کہ قرآن میں جو سمندر کے تہ کے اندر جو ماحول ہوتا ہے اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ لہر کے اوپر لہر، پھر اس کے اوپر بادل، اور پھر ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، تو وہ حیران ہوا۔ وہ کہتا ہے، وہ ڈائیور تھا، وہ کہتا ہے یہ ماحول میں نے دیکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ منظر جو ہے یہ سوائے ڈائیور کے اور سوائے غواص کے اور سوائے غوطہ خور کے کسی اور کو یہ منظر پتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی غوطہ خوری نہیں کی، آپ نے کبھی ڈائیونگ نہیں کی، آپ نے کبھی سمندر میں غوطہ نہیں لگایا، تو ان کو کیسے پتا چلا، یہ منظرنامہ کیسے پتا چلا؟ تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ کر اس کو فوراً یہ نشانی سمجھ آ گئی، اور اس نے اپنے اس عقل و شعور کو استعمال کیا، وہ نشانی سمجھ آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پورا قرآن نشانیاں ہیں۔ ایک نشانیاں وہ ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ رات دن کا آنا جانا، سب میں، پوری کائنات میں، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے یہ پوری کائنات نشانیاں ہیں۔ اور وہ نشانیاں جو پوری کائنات میں ہیں اور وہ نشانیاں جو قرآن میں ہیں، ان نشانیوں کے اندر آپس میں کوئی تضاد اور کوئی تفاوت نہیں۔ وہ نشانیاں جس شخص کو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانی سمجھ آ جائے گی، اس کو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور جس کو قرآن کی نشانیاں سمجھ میں آ جائیں گی، اس کو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کہتا ہے اس کو پڑھو، سمجھو، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو سمجھو تو صحیح۔ جو قرآن سمجھے گا اس کو وہ نشانیاں سمجھ آ جائیں گی، اور جو ان نشانیوں پہ غور و فکر کرے گا اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر! قرآن، نشانیاں، آیات، جو شخص قرآن پڑھے گا اس کو یہ نشانیاں سمجھ میں آئیں گی۔ اور جس شخص نے ان نشانیوں کو غور و فکر کے ساتھ، چاہے یہ نشانیاں صرف وہ نہیں ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ نشانیاں بھی ہیں جو لیبارٹریز کے اندر مختلف سائنسدان ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کو جو کچھ نظر آتا ہے، جو سائنس تحقیقات کر رہی ہوتی ہے، جو سوشل سائنٹسٹ نئے نئے نظریات دے رہے ہوتے ہیں، جو ابھی سائنس کی بات ہوئی کہ کسی نے کوئی سائنس کی بات سن کے، قرآن سے کوئی بات سن کے، اس نے سائنس کی بات کی تجدید، اس سے تائید ہوتے دیکھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جو لیبارٹریز کے اندر سائنس تحقیق کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اصل میں نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُورِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم یہ عنقریب نشانیاں دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ فی الآفاق وفی انفسہم، یہ نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی ہیں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے وجودوں کے اندر بھی ہیں۔ انسان اپنے وجود پر غور کر لے تو نشانی ہے، نشانی ہے۔ انسان کائنات پر غور کر لے، نشانی ہے، نشانی ہے۔ ان نشانیوں کی تفہیم کو اللہ نے قرآن میں بھی بڑی اہمیت دی ہے، اور انسان کی زندگی میں اور انسان کے شعور کے ساتھ بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان نے سمجھ لیا، اگر انسان نے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں سمجھ لی، سائنسی تحقیقات جو ہو رہی ہیں انہی کو سمجھ لیا، سَنُورِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو بھی نئی نشانی آئے گی تو انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ جو 1400 سال پہلے قرآن میں نشانی بیان کر دی گئی تھی وہی صحیح تھی۔ انسان جتنی مرضی تحقیقات کرتا جائے، اس کو ہر طرف سے تائید اور تصدیق ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ قرآن نے جو کہا وہی سچ ہے۔ سائنس بدلتی ہے، قرآن نہیں بدلتا۔ سائنس اپنے نتائج بدلتی ہے، قرآن نہیں بدلتا۔ قرآن ان چینجیبل ہے، اور قرآن ناقابل تبدل تبدیل ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور سائنس بدلتی رہتی ہے۔ اور سائنس جب بھی کبھی کوئی نیا نتیجہ نکالتی ہے تو وہ جب بھی حتمی نتیجے پہ پہنچے گی وہ قرآن کی بتائی ہوئی بات کے مطابق ہوگا، اور اگر وہ ابھی نہیں مطابق تو سائنس ابھی اپنے حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچی۔ بڑا شور مچتا ہے اس بات پہ کہ سائنس کہتی ہے کہ دماغ ہے انسانی جسم کا مرکز، اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل ہے مرکز۔ تو یہ بڑا تضاد ہے۔ تو 2005 سے لے کر آنورڈز اب سائنس اس طرف آ رہی ہے۔ 2005 سے سائنسدان لکھنا شروع ہوئے ہیں، اب سے نہیں، اب 2024، اب 2025 میں آ گئے۔ 20 سال پہلے سے سائنس اب اس طرف آ رہی ہے کہ جو مرکز ہے نا وہ دماغ نہیں ہے، واقعی دل ہے۔ تو سائنس اس نتیجے پہ پہنچے گی، جو تضاد ختم ہوگا تو سائنس اپنی تحقیق بدلے گی اور بدل کے اس نتیجے پہ پہنچے گی حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، پھر ان کو سمجھ آئے گی قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی وہی صحیح تھی۔ ان نشانیوں کو جب انسان دیکھتا ہے اور اپنے فطرت سلیمہ کے تحت دیکھتا ہے، بگڑی ہوئی فطرت کے ساتھ نہیں، فطرت سلیمہ کے ساتھ دیکھتا ہے، تو انسان
ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اس نے اب آگے کیا کرنا ہے. دو راستے ہیں نا, دو راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اس کو یہ سمجھ نہ آئے, یہ ممکن نہیں. جب یہ نشانیاں سمجھ میں آ گئیں, جب پوری کائنات کی تفہیم سمجھ آ گئی, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ یہ جہان تو نے باطل پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار, اس گڑھے سے بچا لے. وہ جو گڑھا ہے نا اس راستے کے آخر پہ, یا اللہ اس گڑھے سے بچا لے. یہ اس وقت دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ کائنات کی نشانیوں کو شعوری طور پر دیکھنے سے اس کو کائنات کی تفہیم حاصل ہوتی ہے. جب تفہیم حاصل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو دونوں راستوں کی سمجھ آ جاتی ہے. اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ایک ایڈ آن ہوا ہے نا راستہ, مجھے شعور دے کے جو میرے ساتھ ایک راستہ اضافی دیا گیا ہے, پہلے تو یہی تھا ساری کائنات کا ایک ہی راستہ ہے. اگر میں اسی راستے پہ رہتا, مجھے شعور نہ دیا گیا ہوتا تو بھی میں اسی راستے پہ ہوتا. اب شعور دے کے بھی کہا ہے اسی راستے پہ, تو یہ جو راستہ ایڈ آن ہوا ہے یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے, تباہی و بربادی کا راستہ ہے. اس کو جوں ہی یہ سمجھ آتی ہے تو پھر اس کو ایک ہی بات کی سمجھ آتی ہے کہ اس راستے پہ نہیں جانا, اس راستے پہ جانا. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, اب آپ اس آیت کو دوبارہ اس ترجمے کے ساتھ جو میں نے ترجمہ کیا اس کے ساتھ دہرا لیجئے تو آپ کو یہ میری پوری بات سمجھ میں آ جائے. فاقم وجہک للدین حنیفا, شک شبے کی بات نہیں ہے. حنیف, حنف اس کو کہتے ہیں جب گمراہی کے رستے سے سیدھے رستے پہ انسان آ جائے, اور جب سیدھے رستے سے گمراہی کے رستے پہ جائے تو اس کو جنف کہتے ہیں. تو حنیفا یعنی ساری اطراف سے منہ موڑ کر ایک اس رستے پہ آ جاؤ. فاقم وجہک للدین حنیفا, جو دین کا رستہ ہے اس کے اوپر یکسو ہو کر آ جاؤ. اللہ اکبر. اور وہ دین کا رستہ کون سا؟ للدین کہا ہے. الدین, الدین کون سا ہے؟ اس کے لیے قرآن نے الگ جگہ پہ بتا دیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے. اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میری بات کو نہیں کہتے, اسلام کسی مولوی کی بات کو نہیں کہتے. یہ بات غور سے سن لیجئے. اسلام کسی داڑھی والے کی بات کو نہیں کہتے, کسی مولوی کی بات کو نہیں کہتے. اسلام صرف اس کو کہتے ہیں جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہو. اس کے علاوہ کوئی چیز اسلام نہیں. دین, اس کے لیے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر آگے بات مکمل کرنے کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں, جبریل علیہ السلام آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں, اور جب وہ انسانی شکل میں آئے تو صحابہ سارے حیران تھے کہ یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے, کیونکہ وہ تیاری ان کی ایسی تھی جیسے بالکل قریب سے آیا ہے. شدید و بیاد الثیاب, شدید سفید کپڑے اور شدید سیاہ بال, ایسے جیسے تیاری ہو کے ابھی نکلا ہے. لیکن لا یعرفہ منا احد, ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا. تو ایک عجیب سا ماحول تھا. خیر وہ آ گئے, آ کے بیٹھے, سوال پوچھا, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الاحسان, اخبرنی عن الساعہ. مختلف سوالات پوچھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جواب دیتے رہے تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ صدقتا, تو نے صحیح کہا ہے. تو صحابہ اس پر بھی بڑے حیران ہوئے کہ اگر اس کو پتہ ہے تو پوچھتا کیوں ہے, اور اگر نہیں پتا تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ عجیب آدمی ہے. یسألہ ویصدقہ, سوال بھی کرتا ہے اور پوچھتا بھی ہے. اللہ اکبر, سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. یہ کیا مسئلہ؟ کہتے ہم سب حیران تھے. خیر جب وہ چلا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فلبثت ملیہ, میں کچھ دیر بیٹھا رہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا, یا عمر اتدری من السائل, عمر تمہیں پتہ ہے یہ جو آیا تھا نا یہ کون تھا, یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو معلوم نہیں ہے, اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا. فرمایا یہ جبریل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم, یہ آئے تھے
یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. اب جبریل دین سکھانے آئے تھے تو سادہ سی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے. صحابہ کرام بیٹھے تھے نا تو ان کو تعارف کراتے، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، یہ تمہارا دین سکھائیں گے، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ. آرام سے. یہ حیرت کی داستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تعارف کرواتے ایسے ہی ہوتا ہے بھئی، تعارف کراؤ، چلو جی اس کا تعارف کرا، یہ فلاں ہے، چلو جی بولو. اب میں یہاں آیا ہوں، آپ نے یہی کیا ہے، میرا تعارف کرایا، چلو جی بولو. یہ طریقہ کار یہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ دین اگر جبریل سکھا کے چلے جاتے تو وہ دین نہ بنتا، کیونکہ دین وہ بنتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا. آئے تو جبریل تھے دین سکھانے، لیکن نکلوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، پھر وہ دین بنا. لہذا دین کسی مولوی کی بات دین نہیں ہے، کسی کا کہا ہوا دین نہیں ہے. دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی. آپ سوال پوچھا کریں اپنے علماء کرام سے، اور اپنے انہی علماء کرام سے سوال پوچھا کریں جن پر آپ کو اعتماد ہے. انہی علماء کرام سے سوال پوچھا کریں. لیکن سوال یہ نہ پوچھا کریں، دین ہے نا دین، یہ نہ پوچھا کریں کہ مولوی صاحب اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ نہ پوچھا کریں. یہ پوچھا کریں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سوال بدل دیں. آپ کا سوال بدلے گا، علماء کرام کے جواب بدلیں گے. امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آ کے سوال پوچھا. اس نے کہا حضرت وضو کا طریقہ بتا دیں. فرمایا تیرا سوال غلط ہے. ابھی یوسف سراج صاحب کہہ رہے تھے سوال کوئی غلط نہیں ہوتا. ان کا تیرا سوال غلط ہے. ان کا حضرت مجھے وضو کا طریقہ پوچھنا ہے، میں اور کیا پوچھوں، مجھے وضو کا طریقہ بتا دو. تیرا سوال غلط. 3 دفعہ اس نے پوچھا سوال غلط. پھر خود بتاتے ہیں کہ تیرا سوال اس لیے غلط ہے کہ میں کون ہوتا ہوں جو وضو کا طریقہ بتاؤں. وضو کا طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا طریقہ. تو مجھ سے یہ پوچھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا. یہ ہے سوال. لہذا میں اور آپ ہم جب اپنے اپنے سوال بدل لیں گے تو علماء کرام کے جواب خود بخود بدل جائیں گے. اور یہ جو اختلافات ہیں نا کہ میری فہم، میرا شعور، میری تفہیم، میری تشریح، ساری تشریحات صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہے. لہذا ہر ایک فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر اس دین پر عمل کرنا ہے جو دین اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور دین بھی اللہ نے بنایا. لہذا جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اسی فطرت کو اللہ نے دین بنا کے ایک قانون بنا کے دے دیا. لہذا انسانوں کے اگر ان کی فطرت بگڑی ہوئی نہ ہو تو انسانوں کے مسائل صرف اسلام سے حل ہوتے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے وہی فطرت دین اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ 21ویں صدی ہے، یہ فلاں صدی ہے، یہ یورپ ہے، یہ جاپان ہے، یہ فلاں علاقہ ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں وہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. تمہاری بات غلط ہے. تم جاپان میں بیٹھے ہو، تم پاکستان میں بیٹھے ہو، تم انگلستان میں بیٹھے ہو، تم جہاں بھی بیٹھے ہو، تمہاری بات غلط ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. بنانے والے نے بنایا ہے نا، اس نے فطرت بنائی ہے. اس نے کیسا بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. اس کی بنائی ہوئی فطرت کے اندر، اس کی خلقت کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر تبدیلی نہیں ہے. اس نے انسانوں کو جس فطرت کے اوپر بنایا ہے اسی فطرت کے مطابق اس نے دین اسلام عطا کیا. ذالک الدین القیم. یہ سیدھا سا دین ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. جس کے اندر کلچر کی رعایت بھی موجود ہے، جس کے اندر علاقے کی رعایت بھی موجود ہے،
جس کے اندر لوگوں کی طبیعتوں اور مزاجوں کی رعایت بھی موجود ہے، ہر چیز کی رعایت موجود ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سا دین ہے۔ ہر دور کے اور ہر طرح کے لوگ، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، سب اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ لوگ اگر جاننا چاہیں تو وہ قرآن پڑھ لیں یا کائنات میں غور و فکر کر لیں، تو یہ نشانیاں اس نتیجے پہ پہنچا دیں گی کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، کہ یکسو ہو کر انسان، جو بھی شخص، جو بھی انسان یکسو ہو کر دین حنیف کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ کائنات پر غور و فکر کرے یا قرآن کی آیات پر غور و فکر کرے۔ ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ جو لوگ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے، وہ دراصل یا تو غور و فکر نہیں کرتے یا پھر وہ بگڑی ہوئی فطرت کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نتیجے پر نہیں پہنچتے، اور انسان جو کوئی جس نتیجے پہ نہیں پہنچتا یا جو کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اس میں نہ دین کا قصور ہے نہ اللہ کا قصور ہے، یہ انسان کا اپنی غلطی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ سوال و جواب کا وقت ہو چکا ہے، تو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ سوال ہے جی، جہاد آج ہم سب پر فرض ہے، لیکن ہمیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو اور اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ لیکن ان ماؤں بہنوں کا کیا جن پر آج ظلم ہو رہا ہے اور آج جہاد پوری دنیا میں بدنام ہو گیا ہے؟ آج کے دور میں جو جہاد کرتا ہے اسے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن آج عالم دین اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور آج ہم وہ نوجوان جو جہاد کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو سوال ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید علماء کرام جو ہیں وہ جہاد پر گفتگو کرنا بند کر گئے ہیں اور یہ موضوع ایک متروک موضوع بن گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بات اس کو سمجھنے کی ہے۔ لوگ علماء کرام اس پر بات بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن جہاد اور فساد میں فرق ہے، اور اس کا علم کہاں سے ہوتا ہے؟ نتائج سے علم ہوتا ہے۔ آپ نتائج دیکھیں، اس سے سمجھ آتی ہے۔ بہت سارے گروپس جہاد کرتے ہیں جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، لہٰذا جہاد صرف وہ ہوتا ہے جو نتیجے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اجتماعی طور پر درست نتائج لے کے آئے، وہی جہاد ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے جب آپ اس کو دیکھیں گے، میں بہت اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کی ساری جو جہاد ہیں اس کے اوپر الگ الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا جہاد صرف وہ ہے جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جہاد صرف وہ ہے جو ریاست انیشیٹ کرے، ریاست اس کا آغاز کرے، وہ جہاد ہوتا ہے۔ کوئی فرد یا کوئی گروپ جب اس کا جہاد کا آغاز کرتا ہے تو اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب ریاست جہاد کا آغاز کرتی ہے تو پھر اس میں وہ نتائج نکلتے ہیں جو جہاد کے نتائج ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ ایک ریاست کے ذمہ دار شہری ہیں، آپ کی ریاست کی فوج ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوج بن گئی تو اس کے بعد جو سیولین تھے ان کے ذمے وہ جہاد نہیں رہا جو محاذ جنگ پہ جا کے لڑنا تھا، وہ فوج کے ذمے ہو گیا۔ فوج اگر جہاد کرتی ہے تو وہ اپنا فرض ادا کرتی ہے، اور اگر وہ جہاد نہیں کرتی تو وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہی۔ ہم سیولین اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ سیولینز کے اوپر اب آخری سوال جو ہے کہ ہم کیا کریں؟ یہ نوجوان جو جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو جس کو جہاد کا شوق ہے وہ فوج میں بھرتی ہو جائے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کے اندر رہتے ہیں، اور ریاست کے شہری کے طور پر ہمارے پاس جہاد کا ایک ادارہ ہے، اور اس جہاد کے ادارے کا نام فوج ہے۔ آپ اگر جہاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوج میں شامل ہو جائیں، اور اگر آپ فوج میں شامل نہیں ہوتے تو آپ سیولین رہتے ہوئے قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ آپ جہاد کے فریضے سے عہدہ برا نہیں ہو رہے۔ یہ فریضہ آپ کے ٹیکس جا رہے ہیں، آپ کا پورا سسٹم چل رہا ہے، اور اس سسٹم میں فوج ذمہ دار ہے۔ اور قیامت والے دن جو بچے، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا مختلف کشمیر کے اندر کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں
آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمارے وزیر اعظم سے یا ہمارے سپہ سالار سے، وہ ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا آپ اگر صرف دعائیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، آپ قطعاً اس بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ السلام علیکم، میرا نام فرید ہے اور میں اسلامی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا جو سوال ہے وہ ہے اسلامی نظام کے حوالے سے، تو اگر ہم پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہ رہے ہیں تو وہ کون سا اسلامی نظام ہوگا؟ تو اگر پاکستان میں نظام آنا چاہیے اسلامی کا تو وہ کون سا آئے گا؟ آپ کے اس سوال کا جواب تو اس تقریر کے اندر موجود ہے، جو میں نے گفتگو کی اس کے اندر موجود ہے، اور یہی میں نے بہت زور دے کے جو میں نے بات کہی وہ یہی کہی کہ دین جو ہے وہ کسی مفتی صاحب کا نہیں ہے، نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ کسی گروپ کا ہے، دین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہی دین رائج کیا جائے گا تو وہ دین اسلام ہوگا۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور مفتی کے فتوے پر چلیں گے تو پھر اختلاف تو موجود رہے گا۔ تو اختلاف جو ہے، جو چھوٹے موٹے معاملات میں اختلاف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دین کا نظام جو آپ نے کہا کون سا نظام رائج ہوگا تو وہ دین اسلام رائج ہوگا، اور دین اسلام اس دین کا نام ہے جس کی سند، جس کے اوپر مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ جی السلام علیکم سر، میرا نام عبد الباسط ہے اور میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ میرا سوال ہے کہ دور حاضر میں نوجوان نسل کی شخصی آزادی اور اسلامی اصول یہ ہم آہنگ نہیں ہو رہے، کیا اسلام میں کوئی گنجائش ہے کہ ہم اپنی شخصی آزادی اس میں حاصل کر سکیں، یا اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسلامی قوانین پر عمل کرنا ہوگا؟ نہیں، شخصی آزادی آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ شخصی آزادی سر میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ جیسے ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، کہ اسلامی قوانین پر عمل نہ کریں۔ اچھا، میں عرض کرتا ہوں بیٹے، بات یہ ہے کہ آزادی جو ہے نا، یا شخصی آزادی، اس کے مفہوم کا ہی اصل مسئلہ ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک آزادی وہ ہے جو مادر پدر آزادی ہے، جس کا تصور مغرب نے دیا ہے، اور اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے کوئی پابند نہیں ہے، یہ آزادی ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو جب آپ کسی بھی چیز کے پابند نہیں ہیں، ایسی آزادی اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو وہ آزادی تو اسلام کے ساتھ ٹکرائے گی۔ اسلام نے ہمیں جو آزادی دی ہے، جو حقوق دی ہیں، وہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اور بندے کا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے، ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ جڑتا ہے۔ لہٰذا ڈیوائن ٹریڈیشن میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دیا ہوا جو دین ہے اس میں پابندیاں ہیں، اور وہ پابندیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین دیا ہے، اس پابندی کے اندر رہنا یہ دین ہے۔ اور آزادی اسی چیز کا نام ہے۔ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بالکل مادر پدر آزاد ہوں۔ آزادی اس بات کا نام ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے اندر ہوں۔ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ شکوہ سنجے سخت یہ آئیں مشو، از حدود مصطفیٰ بیرو مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی کہ دین وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس ٹائم ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اپنی زندگی میں بھی کیں، لیکن اس کے بعد جیسے فقے بن گئے، لوگوں نے وہ کام نہیں کیے، تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے تو اٹس ٹوٹلی فائن۔ لیکن ہمارے لیے ایز اے پرسنلی میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، تو وائی کانٹ آئی ڈو اٹ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے اس چیز کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ یہ سوچیں کیونکہ امت مسلمہ اب یہ کام نہیں کر رہی میجورٹی میں، تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا زیادہ ضروری ہے؟ یہ زیادہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، یا پھر سوسائٹی امت مسلمہ نہیں کر رہی تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بعض اوقات اس میں یہ تضاد آ جاتا ہے جو آپ نے کہا کہ جو سوسائٹی ہے ہماری وہ اجازت نہیں دیتی، تو سوسائٹی قطعاً اہم نہیں ہے۔
اہم یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، لیکن اس کو مصلحت کے ذریعے سے، جیسے قرآن نے کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ جو حکمت ہوتی ہے یہ پریکٹیکل وزڈم ہوتی ہے کہ جو جس سچویشن میں آپ مبتلا ہیں اس سچویشن میں ایک پریکٹیکل وزڈم کے ساتھ اس کو آپ ہینڈل کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائیں، آپ ماں باپ کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائیں، یا آپ معاشرے کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائیں جس سے فساد پھیلے. فساد بہرحال اس سے بچنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ آپ یہ بات وزڈم کے ساتھ کہہ سکتی ہیں. اور ترجیح آپ نے پوچھا کس کو ہے، ترجیح اسی چیز کو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر حکومت جہاد کا اعلان نہ کرے تو آپ جہاد نہیں کر سکتے، تو پاکستان میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے مطابق ہے نہیں، جس طرح سود کا نظام ہے یا باقی بہت سی چیزیں ہیں، تو پھر حکومت تو ساری عمر بھی جہاد کی اعلان نہیں کرے گی، تو پھر ہم کیا کریں گے تب؟ آپ ذمہ دار ہیں نہیں، آپ نے میری بات شاید غور سے سنی نہیں. آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ایک چیز کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو آپ کیوں اس کے بارے میں فکر مند ہیں؟ فکر مند وہ ہو جو ذمہ دار ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے قریبی بستی میں بچے بوڑھے چیخ رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے، تو یہ قتال انہوں نے کرنا ہے جو ذمہ دار ہیں اس بات کے. تو ذمہ دار ہمارے ہاں سپہ سالار ذمہ دار ہیں، فوج ذمہ دار. مثال کے طور پر آپ یہ بتائیں کہ کہیں پہ چور ہے اور چور کو چوری ہو رہی ہے اور چور کو پکڑا نہیں جا رہا، تو کون ذمہ دار ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں نا. آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں. کہیں پہ کوئی محکمہ تعلیم کا مسئلہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا تو وہ محکمے والے ذمہ دار ہیں، آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں. تو آپ اپنے جو ایریا آف جورسڈکشن ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اسی طرح جہاد کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، جہاد کے ذمہ دار جہادی ادارے ہیں، اور جہادی ادارہ پاکستان کے اندر فوج ہے، اور وہ ایمان اسلام جہاد ان کا موٹو ہے. اور اگر وہ نہیں جہاد کرتے تو وہ پکڑے جائیں گے، آپ نہیں پکڑے جائیں گے. یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا، یہ ان سے ہوگا جو ذمہ دار ہیں. اس لیے آپ یہ جو سوال ہے میں کیا کروں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ذمہ دار ہی نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں آپ دعا کریں. ہاں جس نے جہاد کرنا ہے وہ فوج میں شامل ہو جائے. السلام علیکم. میرا کوشچن آپ کے ٹاپک سے بالکل ریلیونٹ ہے. آپ نے بات کی تھی جنت اور جہنم کی. تو ہمارے لیے ہمیں بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے. لیکن اس کو اگر ہم ایک کہیں کہ یہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے یا ہمیں یہ بات پہلے بتائی گئی ہے، یہ قرآن میں بھی بہت زیادہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے. اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے جائیں، شریعت سے آگے، جیسے ہم معرفت کی بات کرتے ہیں، طریقت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم جنت میں اپنے خالق کو دیکھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں بچپن سے بچوں کو اس چیز کے بارے میں کیوں نہیں گائیڈ کیا جاتا یا بتایا جاتا یا ہمیں اس طرف کیوں نہیں لایا جاتا؟ کیونکہ ایز اے مسلم مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کو اتنا نہیں اس طرف لے کے جاتا جتنا اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر جاتی ہے. تو بچپن سے ہمیں جنت اور جہنم ہی کیوں صرف بتایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جنت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو دیکھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آئی تھنک کہ ایز اے مسلم جنت اور جہنم ہماری جزا اور سزا ہے. انعام تو ہمارے لیے یہ ہے نا کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کا سوال ہے کیوں نہیں بتایا جاتا. اب اگر کسی نے آپ کو نہیں بتایا تو یہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے کیوں نہیں بتایا. وگرنہ یہ بات کوئی شریعت، معرفت اور طریقت کے اختلاف کی بات نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنتی جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں. لہٰذا اس کے بارے میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ کسی نے کچھ چھپائی ہو. البتہ جنت اور جہنم کیوں بتایا جاتا ہے؟ قرآن کا اسلوب ہی ہے. قرآن کا جو اسلوب ہے دعوت کا، وہ انسان کی دو اینٹیٹیز ہیں، ایک خوف ہے اور ایک امید ہے. قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے، خوف کو ایڈریس کر کے عذاب بتاتا ہے، امید کو ایڈریس کر کے جنت بتاتا ہے. لہٰذا قرآن کا جو تصور عبادت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا، جن کے
پشتیں جو ہیں اپنے بستر سے الگ رہتی ہیں اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوفم و طمع. اور اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا وَادْعُوهُ خوفم و طمع. اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس خوف سے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں اور اس امید سے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. لہٰذا قرآن کا جو تصور عبادت ہے یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ہم جنت اور جہنم کے تصور کے بغیر ہم صرف شوق میں کریں. یہ ویسے خوبصورت بات لگتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن یہ قرآنی تصور عبادت کے خلاف ہے. قرآنی تصور عبادت یہ ہے وَادْعُوهُ خوفا وطمعا. جب اللہ سے مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے کہ اللہ تو عذابوں سے بچا لے, اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما دے. اور جب وہ جنت عطا فرمائے گا تو جنت اپنی ساری تفصیلات کے ساتھ عطا فرمائے گا, جس میں صرف اللہ سے ملاقات نہیں ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے. کیا کچھ موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس, کہ اس میں وہ کچھ ہے جو انسان خواہش کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ عادت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے, ما لا عین رأت, جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. وہ کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہم اللہ سے کمپریہنسولی جنت مانگتے ہیں, اس کی ساری تفصیلات کے ساتھ, جس میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا. یہ مانگتے رہنا چاہیے, یہی قرآن کا تصور ہے. سر میرا نام طیبہ ہے, میں لیکچر ہوں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں. سر آپ کی جو گفتگو کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ دین بہت سیدھا ہے اور دین ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ملا, رائٹ. بینگ اے لے مین, میں خود مدارس میں جا کر حدیث کی کتاب کھول کر اگر اس میں سے فقہی مسائل اپنی انڈیویجول عبادات کے لیے نکالنے کے لیے بیٹھوں گی تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. دین میں نے اب علماء سے لینا ہے نا, ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو مجھے اب نہیں مل سکتا. تو جو ہمارے ٹھیک ہے ہم نے دین اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ پڑھ لیا جتنا ہم سے پڑھا گیا, ٹھیک ہے, لیکن جو انڈیویجول عبادات اور فقہی مسائل ہیں اس میں ہمارے علماء میں اتنا زیادہ اختلاف ہے. اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا, جب سے یہ سوشل میڈیا پر اتنے سارے علماء کرام آ گئے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کو فالو کرنا ہے. جیسے اب آج کل ایک چلا ہوا ہے جس نے بہت کنفیوز کیا ہوا ہے کہ نمازیں جمع کر کے پڑھنی. اب کچھ علماء کہہ رہے ہیں جی جمع کر لو, کچھ اگر آپ نے جمع کرنی ہے تو واٹ از دا پوائنٹ آف نمازوں کے اوقات ان دا قرآن. تو اس طرح کے جب ہمارے انڈیویجول عبادات کے میٹرز آتے ہیں تو ہم نے علماء سے دین لینا ہے نا. تو جب سے سوشل میڈیا پہ علماء آئے ہیں سب علماء اتنے کنفیوز ہیں کہ ہمیں بھی کنفیوز کر دیا. تو ہم ڈائریکٹ رسول اللہ سے تو اب دین لے نہیں سکتے, علماء سے ہی لینا ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ علماء کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ ہم تک صحیح دین پہنچایا جاتا؟ میرا بیٹا, علماء کی ہی ذمہ داری ہے, علماء سے ہی پوچھنا ہے. اور میں نے اپنے گفتگو میں یہی کہا ہے, علماء سے ہی پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں نہیں معلوم تو انہی سے پوچھنا ہے جن کو معلوم ہے. میں نے تو یہ بڑا سیدھا سیدھا آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اپنا سوال بدل لیں. سوال یہ نہ کریں کہ مجھے جمع کرنی ہے نماز کے نہیں کرنی. سوال یہ کریں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہے, دیٹس اٹ. اگر وہ عالم دین ہے واقعی تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہے کہ نہیں. قرآن میں جو اوقات آئے ہیں ان اوقات کی, قرآن میں جو کچھ بھی آیا اس کی تشریح اور اس کی تبیین اور اس کی وضاحت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا, جو کچھ فرمایا, جو کچھ کیا وہ قرآن کی تشریح ہے. لہٰذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہے تو دیٹس اٹ, بات ختم ہو گئی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کی تو پھر بھی بات ختم ہو گئی. آپ نے عالم دین سے یہ پوچھے نا, اگر کوئی عالم, دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جمع کرنی چاہیے, میری بات کی کوئی حیثیت نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں جمع کرنی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہے اور یہ دلیل ہے اس کی, پھر میری بات ٹھیک ہے کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیا. اسی طرح ہر شخص جب وہ گفتگو کرتا ہے, آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہر وہ شخص جو اپنی طرف سے بات کر رہا ہے اس کی بات ماننے کے قابل نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے. میں بھی اگر اپنی بات کر رہا ہوں میری بات ماننے کے قابل نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ دین ہے, بات ختم ہو گئی.
لہذا جو عالم دین آپ کو قرآن سنا رہا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہو اس کی بات مان لیں، اور جو تشریحات کے نام پر اپنی بات اس کے اندر شامل کر رہا ہو اس کی بات نہ مانیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔